ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سردیوں میں بورنگ سے آنے والا پانی گرم لگتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ کیونکہ ہم تو اسے اللہ کی قدرت ہی سمجھتے تھے۔ مزید انہوں نے بیان کیا کہ وہ اس موضوع کو ایک ملحد کے سامنے چھیڑ کر پھنس گئے تھے، کیونکہ یہ اسے اللہ کی قدرت سمجھتے تھے، لیکن ملحد نے انہیں بتایا کہ اس کی سائنسی وجہ موجود ہے۔ ملحد انہیں اس معاملے کی سائنسی وجہ ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا، یا ممکن ہے انہوں نے بطور مسلمان اس ملحد کی بات پر بھروسہ نہ کیا ہو، لہٰذا مجھ سے اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی بھی سوال اسلام سے متعلق یا الحاد سے متعلق ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ وہ سوال مجھے میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک کے ان باکس میں بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو یہ دونوں ایڈریس مل جائیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی، معاملے کو رازداری میں رکھنے کی بھی ضمانت ہوگی۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام جواب میں شامل کیا جائے گا، ورنہ بغیر نام کے ہی جواب یا تو فیس بک پر پوسٹ کر دیا جائے گا یا پھر اس یوٹیوب چینل پر۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد ہی ایک الگ سے واٹس ایپ نمبر بھی بنا لوں جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکیں۔ اچھا، اس مذکورہ سوال میں میرے لیے اس معاملے کی سائنسی وجہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سائنسی وجہ تو آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو کسی آرٹیکل یا کسی ویڈیو میں مل ہی جائے گی۔ میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، لیکن میرے لیے زیادہ حیران کن سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم تو اسے اللہ کی قدرت ہی سمجھتے تھے۔ گویا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ کی قدرت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی کوئی سائنسی وجہ نہ ہو۔ کس نے طے کیا یہ؟ آپ نے یا اس ملحد نے جس سے آپ بحث کر رہے تھے؟ سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر کام، چاہے وہ معجزاتی طریقے سے رونما ہو، سائنسی طریقے سے رونما ہو یا کسی بھی دوسرے علم کے ذریعے، اس کے پیچھے قدرت اللہ ہی کی ہوگی۔ ہمیں قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آلو اور بینگن پر اللہ کا نام ڈھونڈتے پھریں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس دنیا کی کسی زمین پر کوئی ایک چیز بھی اگا سکے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا سائنسی قانون بھی رکھتی ہیں۔ لیکن ان قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ تو وہ بھی تو اللہ ہی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو موبائل فون موجود ہے وہ انسان کی قدرت ہے، لیکن فرض کریں آپ اس موبائل کی تمام مشینری کو سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا گیا، تو کیا آپ اسے انسان کی قدرت سمجھنا چھوڑ دیں گے؟ میرے خیال میں تو آپ پہلے سے زیادہ انسان کی ذہانت کے قائل ہو جائیں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بنایا گیا۔ اللہ تو خود قرآن میں جگہ جگہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہ جو کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اسے سمجھو۔ لہٰذا یہ سوچ ہی احمقانہ ہے کہ چونکہ فلاں کام کی سائنسی وجہ معلوم ہو گئی لہٰذا اب وہ اللہ کی قدرت نہیں رہی۔ بہرحال اب آپ کے اصل سوال پر آتے ہیں کہ سردیوں میں بورنگ سے آنے والا پانی گرم کیوں ہوتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو پانی زمین کے نیچے سے نکل کر آپ تک پہنچتا ہے وہ نہ تو گرم ہوتا ہے نہ ہی ٹھنڈا، بلکہ وہ نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت سارا سال ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ وہ آپ کو سطح زمین کے موسم کی وجہ سے گرم یا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ اسے آپ ایک قسم کا ایلیوژن سمجھ لیں۔ آپ یوٹیوب پر کوئی بھی ایلیوژن والی ویڈیو سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو وہاں ایک ہی فلسفہ نظر آئے گا، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقلی کے وقت دھوکہ کھا سکتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہمارا دماغ غیر شعوری طور پر بدلتے ماحول کے ساتھ اپنے معیار کو بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں سردیوں میں سطح زمین کا درجہ حرارت کم از کم 30 سے 35 ڈگری گر جاتا ہے۔ جن علاقوں میں ہم گرمیوں میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمیاں برداشت کرتے ہیں، انہی علاقوں میں سردیاں آتے ہی یہ درجہ حرارت بعض دفعہ 0 سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن ان تمام موسموں کے اثرات صرف سطح زمین پر رہتے ہیں، زمین کے نیچے موسم کے اثرات نہیں پہنچتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی ٹھنڈے خون کے جاندار ہیں جن میں اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کا خودکار نظام موجود نہیں ہوتا، جیسے چھپکلی، سانپ وغیرہ، یہ سردیاں آتے ہی زمین کے نیچے یا گرم مقامات پر چلے جاتے ہیں تاکہ موسموں کے اثر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح جو پانی زمین کی سطح کے نیچے موجود ہوتا ہے وہ بھی موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا درجہ حرارت بھی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ سارا سال ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ عموماً یہ درجہ حرارت 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات یقینی سی ہے کہ جب آپ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے ماحول میں رہتے ہوئے 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی اپنے جسم پر ڈالیں گے تو آپ کو وہ گرم محسوس ہوگا، لیکن یہی پانی اگر آپ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی سخت گرمیوں میں جسم پر ڈالیں گے تو انتہائی ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ اس کا سادہ تجربہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ 1 کپ پانی چولہے پر گرم کر لیں اور 1 کپ پانی اپنے فریج سے ٹھنڈا نکال لیں، پھر ایک تیسرا کپ لیں جس میں نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہو، یعنی نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم،
پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی گرم پانی میں ڈبو دیں اور بائیں ہاتھ کی ایک انگلی فریج کے ٹھنڈے پانی میں۔ 1 منٹ بعد اپنی دونوں انگلیاں ایک ساتھ نکال کر نارمل پانی میں ڈبو دیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلی کو وہ پانی نہایت ٹھنڈا محسوس ہوگا اور بائیں ہاتھ کی انگلی کو نہایت گرم، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی نہ تو اتنا ٹھنڈا ہے نہ ہی اتنا گرم۔ یہ صرف آپ کی انگلیوں کے ماحول کی مطابقت سے اپنے معیار کو بدلنے کا فرق ہے۔ گرم پانی میں ڈبوئی گئی انگلی نے اس گرم پانی کو اپنا معیار بنا لیا، جب اسے نارمل پانی میں ڈبویا گیا تو اس کے طے کردہ معیار کے مطابق وہ پانی اسے زیادہ ٹھنڈا لگا، جبکہ یخ پانی والی انگلی کو اپنے طے کردہ معیار کے مطابق وہ پانی گرم لگا۔ اس اصول کا اطلاق ہمارے اطراف کے بہت سے معاملات پر ہوتا ہے۔ آپ کسی چمڑا فیکٹری میں چلے جائیں، آپ کو چمڑے کی بدبو پریشان کر دے گی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہاں موجود ملازمین اس بدبو کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ان کا دماغ انہیں اس ماحول کا عادی بنا دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ نقطہ بڑھ کر ایک دھبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی کیا تشریح ہے؟ انسان گناہ کے ماحول کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدبودار ماحول میں مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ اس بدبو کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آج دن رات فحاشی پھیلانے والا میڈیا ہم سے پوچھتا ہے کہ فحاشی کہاں ہے، فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ فحاشی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ آج کے دور میں فحاشی صرف وہ ہے جس کے آپ ابھی تک عادی نہیں ہوئے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ایک ڈرامے سے لے لیں۔ آج سے کئی سال پہلے ہم ٹی وی پر ایک ڈرامہ آیا تھا جس کا نام تھا اڈاری۔ اس ڈرامے میں پہلی بار محرم رشتوں کی تذلیل کی گئی۔ ایک سوتیلے باپ کو اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتے دکھایا گیا۔ کیونکہ پاکستان کی ڈرامہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ ڈرامہ فحش قرار پایا اور پیمرا نے اس کی نمائش پر پابندی لگا دی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیمرا کسی ڈرامے پر پابندی اس وقت لگاتا ہے جب سب لوگ اسے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ڈرامہ بین ہو جانے کے باوجود لوگوں کے فحاشی کے معیار کو تبدیل کر گیا۔ آج ہر دوسرے ڈرامے میں آپ اس سے قدرے کمتر درجے کے رشتوں کی تذلیل دیکھتے ہیں، لیکن نہ تو آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ پیمرا کو۔ اب کوئی سسر اپنی بہو پر ڈورے ڈالے یا کوئی بہن اپنے بہنوئی پر، ہمیں وہ فحش نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معیار اڈاری ڈرامے کو بنا لیا۔ یہ ڈرامے چونکہ اس سے قدرے کم فحش ہیں لہٰذا فحش نہیں ہیں۔ جیسے ایک سردار جی کا لطیفہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ 10 پتر 40 تے 40 کنے ہندے نے؟ بیٹا بولا 85۔ سردار بولا شاباش۔ پاس ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے، وہ حیران ہو کر بولے سردار جی اس نے غلط جواب دیا ہے، 40 اور 40 تو 80 ہوتے ہیں۔ سردار جی بولے ہوں تے کافی فرق ہے، پہلے 99 دسدا سی۔ گویا بیٹے نے 99 جواب دے دے کر اپنے باپ کا معیار ہی بدل دیا۔ اب اسے 85 جواب بھی ٹھیک لگنے لگا تھا۔ ٹماٹر 30 سے 35 روپے کلو بکتے تھے، پھر اچانک 500 روپے کلو تک جا پہنچے۔ لوگوں نے کہا بڑے مہنگے ہو گئے ہیں۔ پھر 120 روپے کلو تک آ گئے تو لوگ خوش ہو گئے کہ اب بہت سستے ہو گئے ہیں۔ یہاں بھی معیار کے بدل جانے کا فرق ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے اس اصول کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ حکومتوں کی مثال لے لیں۔ ایک حکمران بہت اچھی حکمرانی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت اچھا حکمران ہے۔ دوسرا آتا ہے، وہ روزانہ آپ کو 2 جوتے لگانا شروع کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بہت ظالم ہے۔ لیکن فرض کریں پہلے والا حکمران آپ کو 10 جوتے روز لگاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے وہ 2 جوتے روزانہ لگاتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ اچھا ہے۔ اب آپ کو یہ ظالم نہیں لگے گا کیونکہ معیار بدل گیا۔ اگر نیک حکمران کو معیار بنائیں گے تو 2 جوتے لگانے والا ظالم ہے، لیکن اگر 10 جوتے لگانے والے کو معیار بنائیں گے تو 2 جوتے لگانے والا رحم دل ہے، 8 جوتے کم لگا رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمران بننے کے خواہش مند پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیار بنا کر ان کی سیرت سے دریائے فرات کے کنارے مرنے والے کتے کی ذمہ داری کے قصے سناتے ہیں، لیکن حکمران بن جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب پچھلوں کو معیار بنا لو، ان سے تو ہم اچھے ہیں۔